لہٰذا مالک یوم الدین میں ایک قسم کی تنبیہ موجود ہے، تنبیہ، لوگوں کو ایک قسم کا اس کے اندر ایک تنبیہ اور ایک جو ہے تخویف، ڈرانا اس کے اندر اس کے ایک مفہوم شامل ہے کہ دیکھیں روز جزا کا مالک ہے خدا متعال، لہذا خدا سے غافل نہ ہو جائیں، جزا و سزا اس کے ہاتھ میں ہے، کوئی اس دن کام نہیں آئے گا۔ مالک یوم الدین یعنی ایک قسم کا انذار اور تخویف ہے اس کے اندر، لوگوں کو جو ہے دبے لفظوں میں خدا متعال نے ڈرایا ہے، ایک یہ چیز اس کے اندر موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک جملہ پڑھتے ہیں تفسیر نور میں سے۔ آج کا جملہ ہے، آیت ہے مالک یوم الدین، کہ خداوند متعال روز جزا کا مالک ہے۔ یہ چوتھی آیت ہے سورہ حمد میں کہ روز جزا کا مالک ہے، اور خداوند متعال کی ملکیت جیسا کہ میں نے عرض کیا حقیقی ہے، حقیقی یعنی یہ سب کچھ خدا کے ہاتھ میں، وہ چاہے تو ہے، وہ چاہے تو نہیں ہے، اور باقی دنیا میں جس کے پاس جو کچھ بھی وہ اعتباری ہے، کبھی اس کے ہاتھ میں ہے کبھی نہیں ہے، وہ اسے نہ بدل سکتا ہے، اسے نہ فنا کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ، جب تک خود ہے قانونی طور پر، شرعی طور پر، اعتباری طور پر وہ مالک کہلاتا ہے، اس کے بعد دوسرا مالک ہے، کوئی اور اس کا مال چھین بھی سکتا ہے، چونکہ مالک حقیقی نہیں ہے اس لیے چھین سکتا ہے، جبکہ خدا کے ہاتھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ تو خداوند متعال مالک یوم الدین مالک ہے کہ تمام عالم کا مالک ہے، اور کوئی بھی چیز ہم خدا سے چھین نہیں سکتے، اور تمام کائنات خدا کی ملکیت ہے۔ اس کے باوجود خداوند متعال نے خاص طور پر خود کو روز جزا کا مالک قرار دیا ہے کہ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، یعنی جس دن لوگوں کو جزا دے گی، جزا و سزا کا دن، اس دن مالک حقیقی خداوند متعال ہے، اگرچہ دنیا میں بھی ہے، لیکن اسے خاص طور پر ذکر کیا چونکہ قیامت کی اہمیت ہوتی ہے، اس دن کی اہمیت ہوتی ہے۔ اس دن یہ جو ہے مالکیت اعتباری بھی نہیں ہے، دنیا میں تو اعتباری قانونی مالکیت ہے کہ بعض چیزوں کے آپ مالک ہیں، بعض کے آپ مالک ہیں، بعض کے وہ مالک ہیں، بعض کے کفار، بعض کے حکومتیں مالک ہیں، اعتباری۔ قیامت کے دن وہ بھی نہیں، کسی کی کوئی ملکیت نہیں ہوتی۔ قیامت کے دن تمام تعلقات، اسباب، واسطے ختم ہو جاتے ہیں، صرف خدا کی مالکیت رہتی ہے۔ خداوند متعال نے فرمایا وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، کہ یہ تمام واسطے، تعلقات، رشتے ختم ہو جائیں قیامت کے، کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں ہے وہاں، حساب و کتاب میں کوئی کسی کا رشتہ نہیں بنتا، سب کے الگ الگ، کسی کی سفارش نہیں چلتی ہے۔ فلا انصاب بینہم، خدا تعالی نے فرمایا کہ سورہ مومنون میں کوئی نسبت نہیں رہے گی، باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا، بھائی جاؤ تم اپنا حساب کتاب، ہمارا اپنا حساب کتاب، کوئی کسی کا سہارا نہیں بن سکتا، تو تعلقات ختم ہو جائیں گے، نسبتیں ختم ہو جائیں گی۔ ولا ينفع مال ولا بنون، سورہ شعراء میں فرمایا نہ مال کام دے گا، نہ بیٹے بیٹیاں، اولاد بھی کام نہیں دے سکتے، وہاں کوئی کسی کام نہیں، میں نے ٹوٹلی ختم ہے، کسی کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ مال انسان کے اختیار میں ہے، نہ اولاد، وہ بھی نہیں کر سکتا۔ لن تنفعکم ارحامکم، رشتہ داریاں کام نہیں آئے گی وہاں پہ، کوئی رشتہ دار رشتے کی بنیاد پر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، اصلا اس کے اختیار میں سفارش کرنا نہیں ہے، اس کا اس کے اختیار میں نہیں ہے، لہٰذا مالکیت صرف خدا کی، وہاں ایک اور رنگ ہے خداوند متعال کی مالکیت کا، اس لیے خصوصی طور پر یہ فرمایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہے روز جزا کا مالک قیامت کا تو دنیا کا نہیں ہے، دنیا کا بھی ہے، لیکن وہ جس طرح ساری دنیا خدا کی ہے، لیکن خانہ کعبہ کو فرمایا کہ میرا گھر ہے، سارا زمانہ خدا کا ہے، رمضان کے لیے فرمایا کہ میرا مہینہ ہے، اس طرح سے سب ہے، لیکن آپ کے 10 بیٹے ہو سکتے ہیں، ایک بیٹا آپ کے لیے بہت کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، باقی بھی تو آپ کے بیٹے ہیں، لیکن آپ اس کو خصوصیت کے ساتھ کہتے ہو یہ میرا بیٹا ہے۔ تو یہ اس طرح سے کہ کسی چیز کی خاص اہمیت ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ فرماتے ہو میرا ہے،
تو اس لیے قیامت کے دن کے لیے فرمایا کہ میں مالک ہوں روز جزا کا، یعنی خصوصی طور پر مالک ہے، وہاں کسی بھی قسم کا جو ہے کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو یہ خدا تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، روز یوم روز دن، مالک یوم الدین روز جزا کا مالک، دین کا مالک۔ یہ جو دین ہے یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں۔ کبھی مجموعہ قوانین خداوند متعال جو بشر کے لیے نازل فرمایا اس کو کہتے ہیں دین، یعنی اسلام۔ اسلام میں کیا ہے؟ قوانین ہے، اصول خداوند متعال کے تعلیمات ہیں، یہ مجموعہ دین کہلاتا ہے۔ شرعی احکامات، اخلاقیات وغیرہ وغیرہ اس کے اندر ہے، تو یہ ہو گیا دین۔ یہ مجموعہ یہ نظام الہی جو خدا متعال نے انسانوں کے لیے بنایا، یہ ہو گیا دین۔ اور کبھی جو ہے اسی لیے فرمایا ان الدین عند اللہ اسلام، دین اللہ کے نزد صرف اسلام ہے۔ اسلام یعنی مجموعہ ضابطۂ حیات بشری صرف اسلام ہے، یعنی قوانین، مجموعہ قوانین صرف اسلام ہے خدا متعال، کوئی کسی اور مجموعے کو خداوند نہیں مانتا۔ ایک یہ کبھی عمل اور اطاعت کو دین کہتے ہیں، جب آپ عمل کرتے ہیں دین، کبھی آپ خدا متعال کی فرمان برداری کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں وغیرہ، جو بھی آپ اعمال کرتے ہیں وہ دین کہلاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ للہ الدین الخالص، یعنی اعمال خالص خدا کے لیے، ناخالص کو خداوند قبول نہیں کرتا۔ تو خدا متعال نے فرمایا کہ دین کو میرے لیے خالص کر دو، یعنی اپنے اعمال عبادات کو خالص، یہ ایک معنی میں ہے۔ اور تیسرا معنی حساب اور جزا و سزا ہے، حساب و کتاب، یہ دین کہلاتا ہے۔ اس لیے فرمایا مالک یوم الدین، قیامت کے دن اعمال کا حساب کتاب ہوتا ہے، جزا و سزا ہے، تو اس لیے اس دن کو دین کہتے ہیں۔ مالک یوم الدین، یوم الدین یعنی وہ دن جس دن سب کا حساب کتاب ہونا ہے، تو مالک یوم الدین اس اعتبار سے۔ تو قرآن مجید میں یوم الدین قیامت کے دن کو کہا گیا ہے، جس دن لوگوں کا حساب کتاب ہوگا۔ اس لیے فرمایا یسألونک ایان یوم الدین، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ دین یعنی کب آئے گا، دین سے مراد یعنی قیامت کب آئے گی، جس نے حساب کتاب ہونا، اسی معنی میں دین یعنی حساب کتاب کے معنی کب آئے گا۔ تو قرآن مجید نے اس دن کا تعارف کیا جو فرمایا ثم ما ادراک ما یوم الدین، یہ جو مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، خدا تعالی نے آگے فرمایا کہ ایک جگہ جو ہے تمہیں کیا معلوم، سورہ انفطار میں ثم ما ادراک ما یوم، تمہیں روز کیا معلوم کہ روز جزا کیا ہے، ما ادراکا کس نے تمہیں بتایا کہ ما یوم الدین، یوم الدین کیا ہے۔ ثم لا تملک نفس یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، روز جزا وہ دن ہے کہ کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، لا تملک نفس لنفس شیئا، ایسا دن جس میں کوئی کسی پر قابو نہیں رکھتا، کسی کو کسی پر کوئی اختیار نہیں ہے، نہ باپ کو بیٹے پر، نہ شوہر کو بیوی پر، کسی کو کسی پر، نہ آقا کو نوکر پہ، اختیار نہیں، وہاں پہ اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ والامر یومئذ للہ، اس دن حکم امر صرف خدا متعال کا ہے، تو یہ خالص ہے، تو لہٰذا اس کو کہتے ہیں مالک یوم الدین۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس دن خالص خداوند متعال کا اختیار اور حکومت ہے، لہٰذا مالک یوم الدین میں ایک قسم کی تنبیہ موجود ہے، تنبیہ لوگوں کو ایک قسم کا اس کے اندر ایک تنبیہ اور ایک جو ہے تخویف، ڈرانا اس کے اندر اس کے ایک مفہوم شامل ہے کہ دیکھیں روز جزا کا مالک ہے خدا متعال، لہذا خدا سے غافل نہ ہو جائیں، جزا و سزا اس کے ہاتھ میں ہے، کوئی اس دن کام نہیں آئے گا۔ مالک یوم الدین یعنی ایک قسم کا انذار اور تخویف ہے اس کے اندر، لوگوں کو جو ہے دبے لفظوں میں خدا متعال نے ڈرایا ہے، ایک یہ چیز اس کے اندر موجود ہے کہ لیکن اس کی الرحمن الرحیم کے پہلو میں واقع ہونے کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے خوشخبری اور وعید کو ساتھ ساتھ ہونا چاہیے۔ خدا متعال نے دو چیزیں فرمایا، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، خداون رحمان و رحیم ہے، ساتھ میں فرمائے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک بھی ہے، اس دن سارا اختیارات خدا کی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے آپ کو رحمان الرحیم کہہ کر امید دلایا، دوسری طرف ڈرایا بھی کہ احتیاط بھی کریں۔
یہ اس کے اندر یہ معنی موجود ہے. تو لہٰذا یہ دونوں ساتھ ساتھ، یعنی اس میں نکتہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مثلا کسی کی چونکہ خداوند رب العالمین نے تربیت کریں گے، جب آپ نے تربیت کرنی ہو تو اپنے جن کی آپ تربیت کریں گے انہیں امید بھی دلائیں، خوف بھی دلائیں. بیم و امید، ایک طرف امیدوار کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، یہ پھر تھوڑا سا ڈرائیں بھی، پھر یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. احتیاط بھی سمجھا دیں اور ان کی تشویق بھی کریں. تو یہ دونوں چیزیں اس آیت میں موجود. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم کہہ کر خوشخبری دی لوگوں کو، خداوند جو ہے رحمتوں والا پروردگار ہے، لیکن ساتھ میں کہ وہ روز جزا کا مالک بھی ہے، کسی کے اختیار میں کچھ نہیں، اس کے اختیار میں. یہ نقطہ اس کے اندر موجود ہے. تمام تربیت دینے والوں کو چاہیے کہ بیم و امید ساتھ رکھیں، نا امید بھی نہ کریں اور مکمل خوشخبری دے کر انہیں آزاد بھی نہ کریں. یہ دونوں چیزیں ہیں. تو لہٰذا خداوند متعال نے فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. پیغمبر اسلام فرمایا میرے بندوں کو یہ خبر دو کہ میں غفور الرحیم ہوں. غفور بخشنے والا، غفور زیادہ بخشنے والا، رحیم زیادہ رحم فرمانے والا. میں غفور الرحیم ہوں. اور پھر ساتھ میں وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ، میرا عذاب بھی دردناک ہوتا ہے. تو ڈرانا بھی ہے ساتھ کو. یہ بہترین راستہ ہے خداوند متعال کی طرف جانے کا، بیم و امید کے ساتھ، خوف و امید کے ساتھ جانے، ساتھ ساتھ اپنے اعمال کے بارے میں خائف بھی رہیں، خدا کے بارے میں امیدوار بھی رہیں. اسی طرح جانا ہے. تو یہ خدا متعال کا قانون کی خوشخبری کے ساتھ جو ہے تخویف بھی ہے. وعدہ وعید کہا جاتا ہے. وعدہ یہ خوشخبریاں ہوتی ہیں، اچھی چیزوں کا وعدہ. وعید جو ہے وہ عذاب وغیرہ کے بارے میں جو وعدہ دیا اس کو وعید کہتے ہیں. تو وعدہ و وعید ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. یہ وعدہ ہے نبئ عبادی ان اللہ، میں غفور الرحیم ہوں، یہ وعدہ. اور آگے وعید ان عذابی هو العذاب العلیم، میرا عذاب بھی سورہ حجر میں میرا عذاب بھی دردناک ہے. تو لہٰذا اسی طرح ایک اور آیت میں خدا تعالیٰ نے فرمایا قابل التوب، امیدوار کہ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں. ساتھ میں فرمایا شدید العقاب، سخت عذاب والا بھی ہے. عقاب بھی سخت ہے. توبہ کرو گے جاؤ گے تو پھر قابل التوب، قابل التوب توبہ قبول کرنے والا ہے. شدید العقاب، خلاصہ وعدہ وعید ساتھ ساتھ ہے قرآن مجید میں ہمیشہ. پیغمبر اسلام کے لیے فرمایا بشیرن و نذیرا، بشیر یعنی خوشخبری دینے والا، نذیر یعنی ڈرانے والے، دونوں ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. تو اس آیت میں بھی یہی ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت ہے سورہ حمد، جس میں خدا متعال کے مالکیت کا عنوان ذکر کیا گیا، مالک یوم الدین. پھر قرآن کی سب سے آخری صورت میں بھی اسی کی مالکیت کا ذکر کیا گیا. یہ بھی قرآن کے جو ہے لطائف میں سے ہے. ادھر مالک یوم الدین، ادھر بھی خدا متعال نے ملک الناس کہہ کر آخری صورت میں بھی مالکیت کا ذکر کیا. خلاصہ اس آیت میں مالک یوم الدین میں پیغام کیا ہے ہمارے لیے؟ 3 پیغامات ہیں. پہلا پیغام ہے کہ خدا تعالی مختلف جہاد اور مختلف وجوہات کی بنا پر عبادت کے لائق ہیں، اور ہمارا فرض ہے کہ اس کی حمد و سپاس بجا لائیں، اور اس کے ذاتی اور صفات کمالی کی وجہ سے کہ وہ اللہ ہے، اس کے احسان و تربیت کی بنا پر کہ رب العالمین ہے، اس کی ذات سے رحمت کی امید اور فضل و کرم کے انتظار کی وجہ سے وہ رحمان الرحیم ہے، اور اس کی قدر و ہیبت کی بنا پر مالک یوم الدین ہے. ان تمام صفات کو ذہن میں رکھنا چاہیے خدا متعال کے بارے میں. جب آپ حمد و ثنا کرتے ہیں تو مختلف وجوہات سے ہم عبادت کرتے ہیں. ایک طرف خدا متعال جو ہے وہ اس کی صفات اس طرح سے الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین، یہ سارے صفات اس بنا پر اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں.
اور جو ہے اس کی صفات ذاتی اور غیر ذاتی کو بھی ذہن میں رکھتے ہیں، احسان و تربیت کو بھی ذہن میں رکھیں، رب العالمین ہے، اور اسی طرح سے اس کے فضل و کرم کو بھی ذہن میں رکھیں، الرحمن الرحیم ہے، اور خداوند متعال کی قدرت، نظام اور جو ہے اس کی سلطنت کو بھی ذہن میں رکھیں کہ مالک یوم الدین ہے۔ یہ ایک پیغام ہے کہ خدا متعال کی حمد و ستائش میں ان تمام صفات کو ذہن میں رکھیں۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ قیامت اس کی ربوبیت کا ایک پرتو، ایک روشنی، ایک عکاسی ہے۔ قیامت کیا ہے؟ اس کی ربوبیت میں وہاں خداوند نتیجہ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہاں میں نے تربیت کی ہے، جس طرح آپ اسکول میں، کالج میں پڑھا کے سال بھر، پھر اس کے بعد آخری ایگزام ان سے لیا جاتا ہے کہ دیکھیں تم لوگوں نے کیا کیا ہے۔ یہ اس کی تربیت کا ایک نتیجہ اور ایک وہ ہے کہ رب العالمین مالک یوم الدین، یہاں پہ تربیت کیا، وہاں پر وہ مالک ہے، حساب کتاب لے گا۔ یہ لہٰذا جو شخص یہاں خداوند متعال پہ ایمان لے کر آتا ہے اور یہاں پہ خدا متعال کی عبادت کرتا ہے، خدا کی شناخت اور معرفت حاصل، اسے چاہیے کہ وہاں اپنے حساب کتاب کے لیے یہاں عمل انجام دے، اس سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ تیسرا پیغام یہ ہے کہ قیامت اس کی رحمت کا ایک جلوہ بھی ہے کہ ایک طرف رحمان الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین مال جو ہے، ادھر بھی رحمان الرحیم، یہ جو ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، 2 دفعہ انہیں رحمان اور 2 دفعہ رحیم سے یاد کیا، اور قیامت اسی کا جلوہ۔ یہ جو رحمان الرحیم خدا ہے یہاں اس قدر مہربان ہے، قیامت کے دن یہی مالک ہے۔ لہٰذا ایک طرف اس نے تمہاری تربیت کی ہے تکوینی تشریعی قوانین کے ذریعہ، انبیاء کے ذریعہ، تمہاری خلقت میں جو کچھ خدا اس کے ذریعے تمہاری تربیت کی، اس کا بھی حساب ہوگا قیامت کے دن۔ اور ایک طرف خداوند متعال نے جو ہے رحمان الرحیم تمہارے ساتھ فضل و کرم و وغیرہ نعمتیں جو کچھ بھی دیا، قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہوگا۔ تو جہاں تمہاری تربیت کی ہے خداوند متعال نے، دینی شرعی، تو پھر اعمال عبادات کا بھی ہوگا، اور جتنی نعمتیں ہم نے استعمال کی ہیں اس کی رحمانیت سے، رحیمیت سے، اس کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ تو یہ مالک یوم الدین میں یہ چند باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں عرض کی۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا اس پر ایمان ہو اور خدا متعال کی بارگاہ میں انشاءاللہ العزیز انہی مطالب کے تحت اعمال انجام دیں کہ قیامت کے دن ہم اس قابل ہوں کہ خدا متعال ہم سے حساب لیں، اور حساب میں پھر آسانی بھی کرے، اور انشاءاللہ العزیز کامیاب بھی ہو جائے۔ اور محمد و آل محمد صلوات اللہ وسلم علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ